السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کو انبیاء علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں انبیاء علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں میں سے ہیں۔ 10 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون کی زندگی گزاریں۔ آج تمام لوگ پریشان ہیں، تمام لوگ پریشان ہیں دنیا کے چکر میں اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کے کردار کو چھوڑ دیا، نبی کے افعال کو چھوڑ دیا، نبی کے لباس کو چھوڑ دیا، نبی کے ہر طریقے کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، اور ہم یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم سکون کی زندگی گزاریں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ انبیاء کی سنت کو چھوڑ کے سکون کی زندگی نہیں گزار پاؤ گے۔ انبیاء کی سنتوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو مونچھیں کتروانا یہ انبیاء علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں میں سے ہے۔ داڑھی بڑھانا یہ انبیاء علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں میں سے ہے، جس کو ہم ختم کر دیے ہیں۔ آج ہم داڑھی کو نالیوں میں بہا دیتے ہیں، نبی کی سنتوں کو نالیوں میں بہا دے رہے ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم سکون کی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ سب بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مسواک کرنا، آج ترقی یافتہ دور کے زمانے میں بہت کم لوگ ہیں جو مسواک کو اختیار کرتے ہیں اور مسواک کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تمام لوگ کولگیٹ برش کو استعمال کرتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے۔ ناخن تراشنا یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اپنے انگلیوں میں ناخن کو بڑا بڑا کر کے رکھتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے ناخن جب بڑے ہوں گے تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، اور آپ جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ وضو نہیں ہوگی تو آپ قرآن کو چھو کر پڑھ نہیں سکتے ہیں، وضو نہیں ہوگی تو نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں، وضو نہیں ہوگی تو اور دوسرا کام کر نہیں سکتے ہیں۔ انگلیوں کے جوڑوں کو اور اسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جمتا ہے، مثلا کان اور ناک کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا اہتمام سے دھونا۔ آج ہم جب غسل کرتے ہیں تو جلدی میں غسل کر لیتے ہیں، غسل کے فرائض جو ہے وہ بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے غسل کیا ناپاکی کے حالت میں اور غسل کے جو فرائض ہے آپ نے اسے ادا نہیں کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، تو آپ جو عبادت کریں گے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، قرآن چھو کر پڑھیں گے تو آپ کا تلاوت قابل قبول نہیں ہوگا۔ زیر ناف بال مونڈنا اور پانی سے استنجا کرنا یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے، ہم نے سب چھوڑ دیا ہے۔ آج ترقی یافتہ کے زمانے میں ہم نبی کے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا، میرا گمان ہے کہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ آپ تمام حضرات انبیاء علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں کو اپنائیں اور سکون کی زندگی گزاریں۔